اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما ابن عمہ ووصیہ وصفیہ وخلیفتہ البلا فصل ولعن علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان البحر مداد والغیاد اقلام والانس کتاب والجن حساب ما احسو فضائلک یا ابا الحسن صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، بیشتر جوانان ہیں ایک مرتبہ حذیفہ یمانی مدینہ تشریف لے کر آئے۔ دوسری خلافت کا دور تھا۔ حذیفہ یمانی رسول کے قریبی صحابیوں میں سے تھے۔ دوسری خلافت میں جو بیٹھے تھے حضرت، انہوں نے پوچھا حذیفہ کیا کر رہے ہو آج کل؟ حذیفہ کیا حالت ہے آپ کی آج کل، کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ نے کہا کرنا کیا ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ نے کیا کہا؟ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ رہا ہوں۔ عربی میں لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی نماز کے ہیں، اور دوسرے بھی معنی ہیں۔ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ رہا ہوں۔ خلیفہ تھے، بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، ہاتھ کو میان میں لے کر جاتے تھے، تلوار بھی نکال لیتے تھے، لیکن تلوار سے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، رات تھی، طرف سامنے اپوزیشن جو ہیں وہ حذیفہ یمانی تھے، کچھ نہ بولے۔ صبح نمودار ہوئی تو مسجد میں آئے، مولا کائنات تشریف لائے، حلال مشکلات تشریف لے کر آئے۔ خود حضرت نے کئی مرتبہ کہا ہے لولا علی لہلک عمر،
اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، دیکھو صحابی رسول ہذیان بک رہے ہیں، صحابی رسول ہذیان بک رہے ہیں، ان کا دماغ اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ مولا نے پوچھا بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ فوراً فتویٰ نہ دو کہ ہذیان بک رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا حضور پوچھ لیجئے۔ مولا نے کہا حذیفہ یمانی بات تو بتا دو۔ کہا مولا میں نے یہ کہا بغیر وضو کے صلاۃ کی تلاوت کرتا ہوں، میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا میں اچھا نماز بھی پڑھتے ہو بغیر وضو کے؟ کہا میں ہی نہیں، میں ایسی نماز پڑھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ اللہ بھی پڑھتا ہے، میرے ساتھ ساتھ اللہ بھی پڑھتا ہے۔ اور پریشان ہو گئے، کہا یہ کیا بک رہے ہو؟ مولا نے کہا رک جاؤ جواب تو سن لو۔ کہا بتائیے کیا پڑھتے ہو، کیا چیز پڑھتے ہو جو تم بھی پڑھتے ہو اور تمہارا خدا بھی پڑھتا ہے؟ کہا مولا سیدھی سی بات ہے، آیا قرآن مجید ہے، قرآن کی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ یہ ایسی صلاۃ ہے اللہ بھی پڑھتا ہے، پھر ایمان والوں سے کہتا ہے تم بھی پڑھو۔ اب جوان حضرات ہیں، اس لیے میں صلوات کے لیے حذیفہ یمانی کی روایت نقل کیا ہوں۔ حذیفہ یمانی بہت بڑی شخصیت تھے۔ بہرکیف عزیزان گرامی، شاید آپ لوگوں میں کچھ لوگ کل تھے ہوں گے۔ کل کی ہماری جو گفتگو تھی اس کا نچوڑ یہ ہے، دنیا کی تمام فضیلتیں، دنیا کے سارے کمالات اس در پر آ کر پروان چڑھتے ہیں، اس در پر آ کر پروان چڑھتے ہیں۔ کوئی فضیلت ہی نہیں ہو سکتی جب تک در علی تک نہ آئے، جب تک اس در پر نہ آئے۔ مدینے میں کچھ لوگوں نے دیکھا سلمان فارسی اپنی داڑھی سے مولا کائنات کی چوکھٹ کو صاف کر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سلمان یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، اپنی صورت کو گندا کر رہے ہو؟ سلمان نے کہا تمہاری معرفت اتنی ہی ہے، میں ایمان کے درجات اسی کام سے حاصل کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا سلمان سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں رسول تھے اور ہو کی منزل تھی۔ معلوم ہے رسول تھے اور ہو کی منزل تھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ صحابی تھے، 10ویں درجے پر تھے، پوچھ لیا کسی نے سلمان سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سلمان نے کہا حقیقی سدرۃ المنتہا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ کہاں جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھو وہ چوکھٹ دکھ رہی ہے، یہ گھر ہی سدرۃ المنتہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا معلوم ہے کیا کہہ رہے ہو؟ سدرۃ المنتہا وہ جگہ کا نام ہے جہاں جبرائیل رک گئے تھے، یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں گے۔ تو سلمان نے کہا وہ تمہاری سدرۃ المنتہا ہے، یا ہماری سدرۃ المنتہا یہ ہے جہاں رسولوں کا سردار آ کر رک جاتا ہے۔
ایک اور فرق بتا دوں، سلمان نے کہا کہ تمہاری سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں. میری سدرۃ المنتہا وہ ہے جلے ہوئے فرشتوں کے پر ملتے ہیں. سدرۃ المنتہا، تمہاری سدرۃ المنتہا جو تم تصور کر رہے ہو، وہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں فرشتوں کے پر جل جائے. ہماری سدرۃ المنتہا یہ ہے جہاں فرشتوں کو پر مل جائے. کہ بس اتنا ہی. قرآن مجید میں سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کا معنی کیا ہے؟ مائدہ کا معنی رزق، مائدہ کا معنی روٹی، مائدہ کا معنی کھانا. کہاں سے؟ جنت سے آئے. یہی ہے نا. اب آئیے، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا تھا. قرآن مجید کی دعائیں ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم. ایک دعا اور کیا ہے؟ ربنا. ربنا کئی مرتبہ پڑھے ہو نا قرآن مجید، سنے ہو نا. ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا تقبل منا، ربنا افرغ علینا. خوب یہ دعائیں قرآن مجید کی. لیکن جناب عیسیٰ نے ربنا بھی استعمال کیا، اللہم بھی استعمال کیا. یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہوئے اللہ سے کہا انزل علینا مائدتن. پروردگار اے اللہ، مجھے ہمیں مائدہ نازل کر. کیا نازل کر؟ روٹی نازل کر. کیا نازل کر؟ رزق نازل کر، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی عید اس وقت ہے جب وہاں سے روٹی آ جائے. جب وہاں سے روٹی آئے تب ان کی عید ہوتی ہے، رسول کی عید ہوتی ہے. معلوم ہے آپ کو وہاں کب عید ہوتی ہے؟ جب یہاں سے وہاں روٹی جائے. صلوات پڑھیے محمد. غور سے سنیے گا. جتنے باہر ہیں وہ بھی اگر اندر آ جائیں گے، جتنا آپ ساتھ دیتے رہیں گے میں اتنا پڑھتے جاؤں گا. اس لیے کہ یہ عشق ہی ایسا ہے. دیکھیے عشق کی دو معنی ہیں. ایک عشق ختم ہونے والا ہے، ایک عشق بڑھنے والا ہے. جو ختم ہونے والا ہے وہ ہم عشق نہیں کرتے. معلوم ہے لفظ محبت عربی میں جتنے کلمات ہیں مصدر سے نکلتے ہیں. کس سے نکلتے ہیں؟ لفظ علم، علم سے نکلتا ہے معلوم، علم سے نکلتا ہے عالم. یہ علم ہی مصدر ہے. اس سے کئی کلمات نکلتے ہیں. محبت بھی ایک کلمے سے نکلتا ہے. محبت ایک کلمے سے نکلتا ہے. وہ کلمہ ہے حبہ. وہ کلمہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا حبہ. عربی میں دو مصدر ہیں. کیا کیا؟ حبہ، حبہ. اسی سے کیا نکلا؟ محبت. حبہ کا معنی کیا ہے؟ حبہ کا معنی کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے. حبہ کا معنی ایسا دانہ، ایسی بیج جو زمین کے اندر بوئی جاتی ہے. جو زمین کے اندر بوئی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حبہ. اب جب بو دی جاتی ہے تو کسان ایسے ہی نہیں بوتا. ایک بیج سے کئی شاخیں نکلتی ہیں. اسے کہتے ہیں حبہ. بیج مٹ جانے کے بعد شاخیں دے. یہ ہے حبہ. حبہ کا معنی ہے، آپ پانی میں دیکھے ہوں گے، تالاب میں، ندیوں میں، جہاں پر پانی جم جائے تو اوپر پاچی آ جاتی ہے. اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پاچی. اس پاچی کو کہتے ہیں حبہ. ایک ہے حبہ، ایک ہے حبہ. حبہ مٹنے کے بعد 70 دانوں میں تبدیل ہو جائے. حبہ پانی کے اوپر آ کر بتا دے یہ ہم جو محبت کرتے ہیں یہ حبہ بھی ہے، حبہ بھی ہے. ہمارے اندر نسلوں میں جو بھر گئی وہ حبہ ہے. جو نسل
نسلوں سے چلتے آ رہی ہے، یہ حبہ ہے۔ ہمارے دادا کے پاس بھی یہ محبت تھی، ان کے والد کے پاس بھی یہ محبت تھی۔ یہ پاک نسلوں سے چلتے آنے والی محبت کو حبہ کہتے ہیں۔ مجلس میں آ کر دکھا کر بیٹھ جانے کو حبہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کل میں یہ عرض کر رہا تھا پیغمبر کے کچھ کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم قرآن بیان کرو، لوگوں کو قرآن کیا ہے سمجھاؤ۔ اب پیغمبر کی رسپانسبلٹی کیا ہوئی؟ قرآن کی آیتوں کو سمجھانا۔ حسان بن ثابت پیغمبر کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے، للہ اسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اللہ نے دیکھیے کیا کیا اشارے کیا ہے اللہ نے۔ جوان حضرات زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہوں گے۔ اللہ نے ایک کلی بات کی، پہلے عمومی بات کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ نے کہا للہ اسماء الحسنہ، اللہ کے لیے نیک نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو پکارو، دعا مانگو ان اسماء کے ذریعے سے۔ ایک جگہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ایک جگہ کیا کہا؟ دعا مانگو قبول کر لوں گا۔ دوسری جگہ کیا کہا؟ ان اسماء کے ذریعے سے دعا مانگو تو قبول کروں گا۔ اب میں یہ بات کہوں مثلا کہ مجلس ہو کہاں رہی ہے؟ اگر آپشن دیا جائے مجلس ہندوستان میں ہو رہی ہے، غلط ہے؟ غلط ہے یہ آپشن۔ اگر سیکنڈ آپشن دیا جائے مجلس میسور میں ہو رہی ہے، اگر تھرڈ آپشن دیا جائے مجلس عاشور خانہ سجادیہ میں ہو رہی ہے، تو کون سا آپشن صحیح ہے؟ بھائی کوئی آپشن غلط نہیں ہے، کوئی کہے غلط ہے، سب آپشن صحیح ہیں، لیکن صحیح ترین آپشن کون سا ہے؟ صحیح ترین آپشن کون سا ہے وہ مانا جائے گا۔ اللہ نے کہا دعا مانگو میں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ پھر اللہ نے کہا دعا مانگو اسماء کے ذریعے سے تو دعا قبول ہوگی۔ کون آئے؟ حسان بن ثابت آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ اسماء کون سے ہیں جن کے ذریعے سے دعا مانگنے کو اللہ حکم دیتا ہے؟ میرے ساتھ ہے نا؟ ہو تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو وہ اسماء کو جانو، وہ اسماء کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک کمرے میں چلے جاؤ۔ ایک کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کمرے میں چلے جاؤ۔ تو جیسے ہی کمرے میں صحابی رسول پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک نورانی شخصیت سجدے میں ہے۔ قریب گئے اور قریب گئے تو کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ کی ذات سجدے میں ہے۔ اپنے کانوں کو لب مرتضیٰ کے قریب لے کر گئے، دیکھوں کہہ کیا رہے ہیں؟ تو مولا کائنات اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے پروردگار میرے شیعوں کو بخش دے رسول کی ذات کے صدقے میں۔ حسان کمرے سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ رسالت مآب بھی حالت سجدہ میں ہیں، حالت سجدہ میں ہے۔ حسان نے چاہا ذکر مصطفیٰ بھی سن لے، اپنے کانوں کو لب مصطفیٰ کے قریب گئے۔ جیسے ہی قریب گئے تو کیا سنا؟ پیغمبر اعظم کہہ رہے تھے پروردگار میری امت کو بخش دے علی مرتضیٰ کے صدقے میں۔ جیسے ہی رسالت مآب سجدے سے سر اٹھائے حسان قدموں پر گرے اور کہا یا رسول اللہ اسماء الہی کی معرفت ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد۔
اسماء الہی، یہ اسم الہی کو کیسے سمجھائے؟ کبھی مولا کائنات رسول کا نام لے کر، کبھی رسول اعظم مولا کائنات کا نام لے کر اسم الہی اللہ کے نام کی معرفت کروا رہے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑ جائے تو اپنے آپ کو چھپا کر ہاتھوں سے اٹھا کر بتایا، دیکھو یہ اسم خدا ہے، دیکھو یہ اسم الہی ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، لوگ مٹانا چاہے، احرام کے اندر اسلحے لے آ کر مکے میں حسین کو قتل کرنا چاہے، تو مولا عباس کعبے کی چھت پر چڑھ کر بتائے، دیکھو یہ اسم خدا ہے، کبھی قتل کرنے کی جرت نہ کرنا۔ کبھی یہی اسم الہی کو کربلا میں جلا کر راکھ کرنا چاہا تو زینب اپنے آپ کو مٹا کر سجاد کو اٹھاتے ہوئے میدان میں لا کر بتایا، دیکھو یہ اسم خدا ہے، دیکھو یہ اسم خدا ہے۔ یعنی اسم خدا کی معرفت، اسم خدا کو الگ الگ طریقوں سے سمجھایا، یہ اسم خدا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے دعا مانگ لو، دعائیں تمہاری قبول ہو جائیں گی۔ تو عزیزان گرامی، ہر فضیلت، ہر کمال یہاں پر آ کر پروان چڑھتا ہے۔ فضیلت ہی نہیں ہے جب تک یہاں سجدہ ریز نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے ذہن میں آیا، حضرت موسیٰ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، مقابلے میں فرعون جیسا ملعون تھا، اس کا خاتمہ کیا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و آلہ وآلہ السلام نے۔ یک مرتبہ اپنے ذہن میں سوچا، ذہن میں ہی بات تھی کہ میں کیا ہوں؟ اولو العزم نبی ہوں، رسول ہوں۔ اللہ کی وحی آئی، موسیٰ اب تم نکلو، فلاں جگہ پہنچو، ایک میرا بندہ ہے، ایک میرا بندہ ہے، اس تک اپنے آپ کو پہنچاؤ۔ تو جناب موسیٰ نے اپنے آپ کو اس تک پہنچایا۔ لکھا گیا ہے ان کا نام تھا حضرت خضر۔ اب وہ سوار ہوئے کہاں؟ کشتی میں۔ بیچ سمندر میں جیسے ہی کشتی پہنچی تو ایک پرندے کو دونوں نے دیکھا، ایک پرندے کو دونوں نے دیکھا۔ پرندہ قرب کشتی آیا، کشتی کے قریب آیا، سمندر سے ایک گھونٹ پانی کا لیا، کچھ قطرے پانی کا لیا اور ہواؤں میں اڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی منقار سے، اپنی چونچ سے وہ پانی دریا کے حوالے کر دیا، وہ پانی دریا کے حوالے کر دیا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا، یا خضر، اے خضر کیا تماشا ہے؟ بیچ سمندر میں ایک پرندے کا آنا، سمندر سے کچھ قطرے پانی کا لینا، پھر سمندر ہی میں قطروں کا ڈال دینا۔ تو جناب خضر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا، اے موسیٰ سنو، یہ سمندر علم کے مانند ہے، یہ سمندر علم کے مانند ہے۔ یہ پرندہ جو آیا تھا علم کا قطرہ لیا تھا سمندر سے اور سمندر ہی کی طرف واپس کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو جناب خضر نے کہا، یہ بتانا چاہ رہا ہے آخری زمانے میں کچھ شخصیات ہوں گی، کچھ شخصیات ہوں گی جن کا علم سمندر کے برابر ہوگا اور ساری دنیا والوں کا علم وہ ایک قطرے کے برابر ہوگا، جو اسی سمندر سے لیں گے اور اسی سمندر کے حوالے کریں گے۔ بات واضح نہیں ہوئی تو ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد سے باہر آئے، نماز عشاء کے بعد ابن عباس کو دیکھا، ابن عباس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو کچھ سیکھ لو، چلو کچھ۔ اب بٹھایا کہ میں قرآن کی تفسیر سکھانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں جو ہمارے پاس اس وقت قرآن ہے اس کا سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد۔ تو سورہ الحمد کی پہلی آیت الحمد، امام نے کہا ابن عباس، الحمد میں پہلا حرف الف ہے۔
الف کی تفسیر سنو، پھر لام کی تفسیر سنو، پھر ہے کی تفسیر سنو، پھر دال تک نہیں پہنچے۔ ابن عباس علم کسب کر رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، وقت نہیں دیکھا، علم حاصل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی علم حاصل ہوتا گیا تشنگی بڑھی، پیاس بڑھی، وقت کو نہیں دیکھا، کسب علم میں مشغول ہو گئے۔ مولا نے جھنجھوڑ کر کہا ابن عباس جاگو، جاگو کا کیا ہوا کہ صبح کی اذان قریب ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو ابن عباس وقت کو دیکھے اٹھے، وضو کرنے کے لیے نکلے تو اب راستے میں سوچ رہے تھے کہ میرے سمیت تمام اصحاب رسول کا علم، میرے سمیت تمام اصحاب رسول کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے 7 سمندر ہو اور ایک قطرہ ہو۔ عزیزان گرامی، خلافت کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئے۔ کیا شروع ہوئے؟ فتوحات کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا شہر جیتتے گئے، ایک کے بعد دوسرا ملک جیتتے گئے۔ دوسرے خلافت کے زمانے میں خط لکھا دوسرے خلیفہ نے، قصر روم کو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا یا مسلمان بن جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے خط کو دیکھا، خط کو رکھا، پھر اس نے خط لکھا کہ اگر تم چاہ رہے ہو میں مسلمان بن جاؤں تو میں حتماً مسلمان بنوں گا۔ کون ہے جو حق کو قبول نہ کرے؟ کوئی ہے جو حق کو قبول نہ کرے؟ کوئی آپ اس مجمع میں کوئی ہے جو رات دیکھتے ہوئے اس کو دن مان لے؟ ہے کوئی؟ پھر کہا مجھے نہیں لگتا تمہارا مذہب حق پر ہو، اگر تم حق پر ہو تو میں 4 عالموں کو بھیج رہا ہوں۔ کتنے؟ ایک عالم جو صحف ابراہیم کا عالم ہے، جناب ابراہیم پر صحف نازل ہوئے ہیں، وہ رکھا ہوا ہے امانتاً، وہ پڑھا ہوا ہے، اور انہی صحف میں لکھا ہے کہ آخری زمانے کا رسول اور اس کا وصی یہ تمام صحف کا، یہ تمام کتابوں کا حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا۔ اور میں تورات جاننے والے کو تورات کے ساتھ بھیجوں گا، انجیل جاننے والے کو انجیل کے ساتھ بھیجوں گا، زبور جاننے والے کو زبور کے ساتھ بھیجوں گا۔ یہ لوگ کچھ سوال کریں گے، ان کا جواب دے دو، میں مسلمان بن جاؤں گا، میری حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا، میری حکومت تمہارے۔ یہ مدینہ منورہ ہے، خلافت سجی ہوئی تھی، خط کے بدلے خط تھا، ساتھ میں 4 علماء تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے خط دیکھا، خط دیکھنے کے بعد کہا کیا سوال کرنا ہے؟ سوال تو بتاؤ۔ کہ سوال ہم نہیں کریں گے، سوال ہم نہیں کریں گے، کہ تم ہی ہمارے کتابوں کے بارے میں کہیں سے بھی بتاؤ گے، ہم عالم ہیں ہمارے کتابوں کے، ہم دیکھ لیں گے، ہم سمجھ لیں گے۔ اب یہ جناب علم کہاں؟ علم معلوم ہے آپ کو، بڑی مشکل سے 6 مہینے رات دن لگ جانے کے بعد سورہ بقرہ یاد ہوا تھا، بڑی مشکل سے۔ اب کہاں تورات، کہاں زبور، کہاں انجیل، کہاں صحف ابراہیم، پریشان ہو گئے۔ ساتھ میں بیٹھنے والے نے کہا پریشان کیوں ہو، جتنا تم ہو کہتے ہو نا کہ وہ بھی تمہارے برابر کے ہیں، وہ بھی تمہارے برابر کے ہیں، بھیج دو ان کے پاس، دیکھ لیں گے، اگر بول دیے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، نہیں بولیں گے تو تمہارے برابر کے ہی نکلیں گے، کیا کیا جائے۔ آخر میں طے یہ پایا مولا کائنات کو یہیں بلوایا جائے۔ خط لکھا کہ آپ تشریف لے کر آئے، فلاں کو بھیجا، فلاں کو بھیجا۔ مولا نے کہا نہیں، رسول نے فرمایا ہے علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔
علی کی مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ حاجیوں کے پاس نہیں آتا، حاجی کعبے کے پاس جاتا ہے. پیاس ہے پانی کے پاس آؤ. چلو چلتے ہیں. خلیفہ مجبور ہوا. یہی بات ہے، علم اور جہل کا فرق ہی یہی ہے. دنیا علم کے پیچھے آتی ہے، عین تعصب میں بھی پریزیڈنٹ تک بنا دیتی ہے. عزیزان گرامی، جیسے ہی قرب مشکل کشا تک پہنچے تو مولا کائنات ایک بیلچہ لیے کسی کھیت میں کام کر رہے تھے. 4 علماء خلیفہ کا لباس دیکھے، خلیفہ کا روپ دیکھے، رنگ دیکھے، مولا کائنات کا حلیہ دیکھے. دیکھنے کے بعد کہا یہ کیا منظر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ اچھے لباسوں میں، اچھی کرسی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، بیلچے والے کے پاس یہ خود چلتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ کا معلوم ہو جائے گا. جیسے ہی قریب گئے، مولا کائنات اپنا بیلچہ سنبھال کر رخ کرنے کے بعد کہا کہ کون ہے تم میں تورات والا؟ تورات والا کون ہے؟ کہا ہم ہیں. اپنی کتاب کھولو، فلاں صفحے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، پڑھ لو. پھر مولا پڑھتے چلے گئے، مولا پڑھتے چلے گئے. کچھ صفحات پڑھا. اب بیلچے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں پھوڑا کہتے ہیں نا بیلچہ. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک لکڑی کا حصہ ہوتا ہے اور ایک لوہے کا حصہ ہوتا ہے. مولا نے لکڑی کا حصہ لوہے سے جدا کیا. جدا کرنے کے بعد مولا تورات پڑھتے ہوئے لکڑی کو زمین پر مارا، لکڑی اژدہا میں تبدیل ہو گیا. جیسے ہی لکڑی اژدہا میں تبدیل ہوئی، تورات والوں نے یہ منظر دیکھا. منظر دیکھنے کے بعد کہا یا علی، حق یہی ہے، تم یا نبی ہو یا نبی کے وصی ہو. یا نبی ہو یا نبی کے وصی ہو. اس لیے کہ جو موسیٰ کر سکتے تھے وہ موسیٰ ہی کر سکتے تھے، یا موسیٰ سے جو افضل ہیں وہ کر دکھائیں گے. مولا پھر اپنے ہاتھ کو اژدہا کے قریب لے کر گئے، قریب لے کر گئے. مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے عزیزان گرامی، ایک منظر یاد آ رہا ہے. وہ ہے ماں سے ریلیٹڈ منظر ہے، ماں کے تعلق کا منظر ہے. ماں اور بیٹے میں کتنا اثر ہوتا ہے. ماں کے دودھ کی تاثیر کسے کہتے ہیں سن لیجئے گا. حضرت موسیٰ چھوٹے بچے تھے تو ماں نے کہاں ڈالا تھا جی؟ لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا. جب دریا کے قریب پہنچی مادر موسیٰ تو دریا کی موج آئی. موج کے ڈر سے یہ قدم اپنے آپ کو پیچھے لے لیا. پھر دربارے فرعون میں جیسے ہی حکم پروردگار سے عصا زمین پر مارا، جیسے ہی عصا اژدہے میں تبدیل ہوا، اژدہا دیکھ کر موسیٰ نے ایک قدم اپنا پیچھے لیا. اب ادھر آئیے، مولا کائنات کی مادر گرامی کعبے کے جیسے ہی قریب پہنچی کعبے کی دیوار دروازے میں تبدیل ہوئی. قدم پیچھے نہیں، 2 قدم آگے بڑھایا. اس کا اثر یہ ہوا، جھولے میں مولا تھے، اشتر آیا تو مولا روئے نہیں، ننھے ہاتھوں سے اشتر کو پھاڑ دیا. عجیب بچہ ہے، اشتر کو پھاڑ دیتا ہے، جوان ہوتے ہی خیبر اکھاڑ دے. اب جیسے ہی مولا کائنات اپنا ہاتھ، ید اللہ ہاتھ اژدہے کے قریب لے کر گئے. ایک منظر بتاؤں، کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. جو خلافت سے آئے تھے نا، اژدہا اپنا منہ، اژدہا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک ہوتا ہے سانپ،
ایک ہوتا ہے بڑا سانپ، اسے کہتے ہیں اشرحا۔ اپنا وہ جو بڑا سانپ جو بڑا منہ لے کر خلیفہ دوم کی طرف رخ کیا، جیسے ہی رخ کیا کہتے ہیں وہ نجس ہو چکے تھے، ممبر ہے وہ نجس ہو چکے تھے۔ مولا اپنا ہاتھ اس کے طرف مس کیا، مسکرائے۔ علماء آئے ہوئے تھے، تورات والے، انجیل والے، زبور والے، ان کو بھی دیکھے، مولا کائنات کا بھی ملاحظہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ مولا نے کہا زبور والے کون ہیں؟ مائک چل رہا ہے نا؟ زبور والے کون ہیں؟ مولا نے پوچھا زبور والے کون ہیں؟ کہا فلاں ہیں۔ مولا نے کہا تم تو داؤد کو دیکھے نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، میں نے داؤد کو نہیں دیکھا ہے، لیکن سنا ہے ان کی آواز بڑی پیاری تھی۔ کہا سن لو۔ مولا کائنات پڑھتے گئے، کہنے والے کہتے ہیں جتنے پرند درند چرند جو وہاں پر تھے رک کر آواز کو سننے لگے، آواز کو سننے لگے۔ اب بیلچے میں کتنے چیزیں ہوتی ہیں پھوڑے میں؟ ایک لکڑی اور دوسرا لوہے کا ٹکڑا۔ مولا نے لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کر مولا نے یوں کیا، پھر ایسا بنایا، پھر اس کو زرہ بنا دیا۔ داؤد کا معجزہ کیا تھا؟ لوہے کو موم بنانا۔ اب تورات والے اپنا معجزہ دیکھ چکے تھے، اب زبور والے جو اپنے داؤد کے بارے میں سن چکے تھے وہ یہاں ملاحظہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی لوہے کو مولا کائنات نے پھر زرہ بنایا، زرہ بنانے کے بعد پھر اس کے حوالے کیا، تم بھی ایک مرتبہ پہن لو۔ اس نے پہنا، پھر پہننے کے بعد مولا کے حوالے کیا، مولا نے پھر بیلچہ بنا دیا۔ پھر جیسے ہی بیلچہ بنایا زبور والے نے سجدہ کرتے ہوئے کہا یا علی، یا آپ رسول ہیں یا رسول کے وصی آپ ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر کون بچے؟ انجیل والے۔ انجیل والوں کو مولا نے بعد میں پوچھا، پہلے انجیل سے پہلے صحف ابراہیم کی طرف گئے اور آواز دی۔ جیسے ہی آواز دی نہیں معلوم، مزدور جب آواز دے تو کون آئے گا، لیکن لوگوں نے کیا دیکھا، کئی لوگ انسان کی روپ میں آئے۔ مولا نے کہا ہیزم جمع کرو۔ کیا جمع کرو؟ ہیزم بولتے ہیں سوکھے لکڑیوں کو، سوکھے لکڑیاں جمع کرو۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے کافی لکڑیاں جمع ہو گئی۔ تصور کیا تھا؟ مزدور کا تصور ایک معمولی انسان کا تھا۔ آواز دیتے ہی انسانوں کا آ جانا، لکڑیوں کا جم جانا، لکڑیوں کے جمنے کے بعد مولا نے حکم دیا آگ لگائی جائے۔ مولا نے حکم دیا آگ لگائی جائے۔ جیسے ہی آگ لگی مولا نے کہا کون ہے؟ صحف ابراہیم کے عالم۔ کہا آقا ہم ہیں۔ کہا فلاں صفحہ نکالو۔ مولا پڑھتے چلے گئے، مولا پڑھتے گئے، پڑھتے پڑھتے خلیفہ دوم کا ہاتھ پکڑا، قریب گئے، کہا چلو آتش میں، چلو آگ میں۔ جیسے ہی آگ بہت دور تھی انہوں نے کہا اے علی چھوڑ دیجئے، ابھی آگ کی گرماہٹ برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو آگ کہاں سنبھالے جائے گی؟ پھر مولا نے کہا معلوم ہے یہ جو آگ جل رہی ہے جہنم کی آگ سے 100 سے زیادہ بار بجھنے کے بعد یہ گرماہٹ ہے۔ پھر مولا آگ میں چلے گئے، جانے کے بعد تسبیح پڑھنے لگے۔ ابراہیم کے علماء دیکھ کر کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے سنا تھا ہمارے ابراہیم آگ میں جا کر تسبیح پڑھ رہے تھے، پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ اور جناب امیر مولا کائنات جب آگ سے باہر آئے، ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے چلنے کا طریقہ جو انہوں نے اپنے ابراہیمی علماء سے سنا تھا وہی طریقے سے ہی آ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا یہ بات تو ہے یا آپ ہی رسول ہیں؟
یا آپ رسول کے وصی ہیں؟ مولا کائنات نے کہا چلو چلتے ہیں. چلو کہ کہاں جانا ہے؟ کہ نزدیک ہی ایک بہت بڑا قبرستان ہے. مولا قریب گئے. یہ پوری طرح سے زمین کی طرح قبرستان ہو چکا تھا. مولا نے ایک جگہ آواز دی یہاں جو قبر ہے وہ قبر کھل جائے. لوگوں نے کیا دیکھا؟ قبر کھل گئی. مولا نے کہا کہ جو اس قبر میں دفن شدہ انسان باہر آئے. کچھ لمحات گزرے، کوئی باہر نہیں آیا. اب خلیفے کے جان میں جان آئی. وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا ہم نے نہیں کہا تھا ہمارے ہی برابر کے ہیں. ابھی ان کے پورے بات مکمل نہیں ہوئی، ان کی بات مکمل نہیں ہوئی. بلند قامت انسان باہر آیا. بلند قامت انسان چلاتا ہوا جیسے ہی باہر آیا ٹھنڈی سانس لیا. کیا لیا؟ راحت کی سانس لیا. مولا نے پوچھا سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ میرے امر کے بعد. مولا کون ہے؟ اولی الامر ہیں. صاحب امر کے بعد بھی اتنی دیری کس لیے ہوئی؟ مولا میں آ ہی رہا تھا، جس عذاب میں میں مبتلا تھا میرے پیروں میں آگ کی بیڑی لگی ہوئی تھی، وہ اجازت نہیں دے رہی تھی. جب میں نے سوچا اولی الامر کی آواز ہے، میں نے اپنے رب سے کہا پروردگار تو بھی ولی، پروردگار تو بھی ولی، پکارنے والا بھی ولی. اے میرے اللہ بس کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے. تو اللہ نے آواز دی چونکہ تو نے میرے ولی کو ولی کہا ہے، آج کے بعد سے تیرا عذاب بھی ختم ہے. تیرا عذاب بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ بس تو نے کیا کہا تھا؟ علی کو ولی کہا. اتنا پسند آیا اللہ کو. یہ کون تھا معلوم ہے؟ یہ وہ تھا جب حضرت نوح اپنی کشتی تیار کرنے کے بعد لوگوں کو سوار ہونے کی دعوت دے رہے تھے. یہ کمبخت اس وقت کا سوار نہیں ہوا تھا. اب اتنے سالوں سے عذاب میں مبتلا تھا. عذاب ایک نبی کی جو بددعا تھی، جو عذاب تھا، اس عذاب میں مبتلا شخص بھی اگر علی کو ولی کہہ دے تو عذاب ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. مولا نے اسے کچھ سمجھایا، اسے کچھ سمجھایا. پھر انجیل والوں سے کہا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کہ مولا سمجھ بھی گئے، جان بھی گئے، ایمان بھی لے کر آ گئے، ایمان بھی لے کر آ گئے. اب یہ علماء سارے واقعات لے کر کہاں پہنچے؟ روم پہنچے. بادشاہ کے قریب گئے. جانے کے بعد کہا بادشاہ سلامت، مذہب حق پر ہے، مذہب حق پر ہے، لیکن بیٹھا خلیفہ غاصب ہے، بیٹھا خلیفہ غاصب ہے. پھر دوسرا خط لکھا. اس نے خط یہ لکھا مسند خلافت پر اگر حق کا ولی آ جائے، مسند خلافت پر حق کا ولی آ جائے تو ہم پورا ملک کو لے کر تمہارے سامنے تسلیم ہو جائیں گے، تمہارے سامنے تسلیم ہو جائیں گے. لیکن عزیزان گرامی، اب یہ دوبارہ جو خط ملا اب وہ خط کا جواب ہی نہ تھا. کہاں سے جواب ہوگا؟
جواب ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو علی جیسا بنا لے، اپنے آپ کو علی جیسا بنائے، کہاں ممکن ہے؟ معلوم ہے آپ کو، روزوں میں، دنوں میں، دن میں جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دنوں میں افضل جمعے کا دن ہے، اسی طرح انسانوں میں افضل علی ہیں۔ مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس طرح سے مہینوں میں افضل علی ہیں، جس طرح سے مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح انسانوں میں، مخلوقات میں افضل علی ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں سورہ توحید کا مقام الگ ہے، سورہ توحید کا مقام الگ ہے۔ سب سورہ ایک طرف، سورہ قل هو اللہ احد ایک طرف۔ اسی طرح سے کیوں سورہ توحید کا مقام الگ ہے؟ اس لیے کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جیسے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ویسے ہی علی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا 3 بار جو سورہ توحید کو پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب ہے، جو 3 مرتبہ علی کا نام لے لے پورے ایمان کا ثواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رحمت اللہ علیہ۔ کون؟ حدیث کی بھی کتاب لکھی، جامع حدیث کی، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ امام خمینی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ خوئی کے بھی بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ باتوں باتوں میں کسی نے پوچھ لیا، حضرت مجھے علی 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 کہنے کی عادت سی ہو گئی ہے، مجھے علی علی کہنے کی عادت سی ہو گئی ہے، کبھی کبھی بھولے سے نماز میں اٹھتے بیٹھتے، رکوع میں، سجدے میں اٹھتے بیٹھتے علی کہہ دیتا ہوں، علی کہہ دیتا ہوں، بھولے سے، بد فساد نہ کرنا، بھولے سے علی کہہ دیتا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی نے کہا اگر بھولے سے حالت نماز میں مجھ سے علی نکل جائے تو وہ میرے نماز کی معراج ہے۔ یہ نام معمولی نام نہیں ہے، معلوم ہے صرف یہ نام کو بولنے کے لیے کتنی طہارتیں چاہیے۔ حجر ابن عدی کو پکڑ کر لائے معاویہ کے سامنے، کس کے سامنے؟ معاویہ کے سامنے پکڑ کر لائے، کہ حجر برات کرو علی سے، علی کے خلاف کچھ بولو۔ انہوں نے کہا حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا ہی عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ کہ کچھ خلاف تو بول دو، اگر نہیں بولو گے تو تمہارے جان پر خطرہ ہے، کہ جان کا خطرہ مول لیں گے، علی کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اس وقت جو شہید ہوئے تھے
اس وقت جو شہید ہوئے تھے، اب داعش نے ان کی قبر کو کھودا تو ویسے ہی جنازہ ملا تھا جیسے اب دفن کیے ہیں۔ اب یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ معجزہ کس چیز کا ہے؟ یہ معجزہ علی علی کہنے کا ہے۔ ایک روایت بتائے دیتا ہوں پھر آپ کی زحمتوں کو ختم کرتا ہوں۔ روایت یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا علی کی محبت کا ثواب اتنا ہے کوئی گناہ اس ثواب کو مٹا نہیں سکتا۔ بغض علی کا گناہ اتنا ہے کوئی بھی ثواب اس گناہ کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ معلوم ہے جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی کہہ بیٹھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ اول ایک طرف دیکھتے ہی جا رہے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھ ہی رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے کہا بابا کہاں دیکھ رہے ہو؟ بیٹی کون ہے معلوم ہے نا؟ بابا کہاں دیکھ رہے ہو؟ ایک ہی طرف سمت ہے، ایک ہی طرف دیکھتے جا رہے ہو۔ بیٹی دیکھو کون ہے، بیٹی دیکھو کون ہے۔ بیٹی اٹھی، اٹھ کر کیا دیکھا؟ مولا کائنات تشریف فرما ہے۔ بابا وہ تو علی ہیں، بابا وہ تو علی ہے۔ کیا تم نے اپنے شوہر سے نہیں سنا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ نہیں چاہتے ہوئے بھی جس کی تعریف ہو جائے اسے دنیا میں علی کہتے ہیں۔ عزادارو، یہ جو ایام ہیں شب 20 کتنے فضائل مولا کے کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ حدیث کا معنی یہی تھا نا، کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ دریا انک ہو جائے، سیاہی میں تبدیل ہو جائے، درخت قلم بن جائے، انسان لکھنے لگ جائے، جن حساب کرنے لگ جائے، جوڑنے لگ جائے، فضائل مولا کائنات جوڑ نہیں سکتے۔ کتنے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ معلوم ہے پوری تاریخ انسانیت میں جتنے علی کے فضائل ہیں کسی کے نہیں ہیں، جتنا ظلم علی پر ہوا ہے کسی پر نہیں ہوا ہے۔ زیارت مولا کائنات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ انت اول مظلوم، انت اول المظلوم۔ یا علی تم پر ہمارا سلام ہو جو اول مظلوم ہے۔ کاش یہ روشنی ختم ہو جائے، اس لیے کہ مصائب روشنی میں نہیں ہوتے۔ تاریک کر دو تاکہ آج جو پرسہ دینا ہے وقت کے امام کو، ان کے مشکل کشا علی کا پرسہ دینا ہے، امیر المؤمنین کا پرسہ وقت کے امام کو دینا ہے۔ عزادارو، کون امام؟ جو اول مظلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہے آپ کو کیوں اول مظلوم ہے؟ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھے ہیں، تفسیر نور ان کی مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی چیز کی گواہی کے لیے 2 سے 4 لوگ کافی ہے۔ اگر 2 یا 4 لوگ کہہ دے فلاں چیز فلاں کی ہے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کی ہی ہے۔ لیکن اللہ رے مظلومیت علی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ رسول نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن آج مدینے میں رسول کے بعد 100 لوگ بھی حاضر نہیں۔ یہ مظلومیت علی ہے یا نہیں ہے؟ علی کی مظلومیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی مظلومیت ہے۔ علی کی مظلومیت اگر بتائی جائے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی شمار تک نہیں کر سکتا۔ آزادارو، آج کی شب معلوم ہے، آج مولا کائنات 40 ہجری میں زخمی اپنے گھر میں ہیں۔ آج مولا کائنات اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ روایت میں ملتا ہے
जैसे ही ज़रबत लगी ना मौला पे, कहाँ ज़रबत लगी मालूम है? खंदक के मैदान में, खंदक के मैदान में जब अब्दवत से लड़ाई लड़ रहे थे, उसने तलवार का वार मौला पे किया था। मौला ने ढाल से बचाव किया तो ढाल 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। फिर वार सर पे लगा था, फिर ज़ख्म सूख चुका था। फिर इब्ने मुलजुम लईन ने, अशक़उन नास ने उसी जगह पर ज़रबत लगाया था। जैसे उसी जगह पे ज़रबत लगाया था, मौला कायनात को जब घर में लेकर आए, जैसे ही घर में हाजिर हुए, मौला ने कहा रुक जाओ, घर के अंदर मुझे ना लेकर जाओ, यहीं पर छोड़ दो। बाबा कहाँ छोड़ना है? कहीं छोड़ दो, दरवाज़ा बाद में खोलना, पहले मुझे ज़मीन पर छोड़ो। मौला आपकी इतनी ताकत नहीं रही, खून बह चुका है, जर्द हो गए हो, ज़मीन पर खड़ने की ताकत तुम में नहीं है। कहा छोड़ दो बेटा हसन, सहारा दो, बेटा हुसैन सहारा दो, मुझे ज़मीन पर छोड़ दो। असहाब से कहा चले जाओ, ज़मीन पर मुझे छोड़ दो। बाबा क्या मसला है? दरवाज़ा ना खोलना, पहले ज़मीन पर अली आ जाए, ज़मीन पर अली के पैर आ जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरी बेटियाँ ज़ैनब व कुलसूम मुझे उस हालत में नहीं देख पाएंगे कि मैं किसी के हाथों पे रहूं। अज़ादारो, मौला ने क्या कहा? ज़ैनब व कुलसूम मुझे उस हालत में नहीं देख पाएंगे कि मैं ज़मीन पर नहीं हाथों पे रहूं, नहीं देख पाएंगे। मौला ये कहाँ है? ये कौन सी जगह है मौला? ये कूफा है ना, 40 हिजरी का कूफा है मौला, ये 40 हिजरी का कूफा है। आपको उठाने वाले तैयार हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं 61 हिजरी का कूफा होगा। सैयदे सज्जाद पे चला नहीं जाएगा, ज़ैनब व कुलसूम देखते रह जाएंगे, शुब्र के ताज़ियाने होंगे, करने नहीं दिया जाएगा। अज़ादारो, मौला ज़रबत लगने के बाद से ज़मीन पर आने तक कभी रोए नहीं, ज़ख्म का दर्द एहसास नहीं किए, अपने आप को संभाल के रखे। हसन गिरिया न करो, बेटा हुसैन ना रोना, बेटा तुम लोग ना रो। दरवाज़ा खुला, मौला अपने कदमों से बच्चों के सहारे चलते हुए आए। कहा बेटा जिस जगह मैं नमाज पढ़ता हूँ वहाँ तक आ जाओ। जहाँ मौला नमाज पढ़ते थे वहाँ अपने आप को रखा और लेट गए। इतने में ज़ैनब व कुलसूम दौड़ते हुए बाबा को तलाश करते हुए जाए नमाज तक पहुँचे। बाबा बाबा अली अब तक नहीं रोए थे, जख्म लगा नहीं रोए, हाथों पे उठाए नहीं रोए। हसन मौला रोते रहे, अली दिलासा देते रहे। हुसैन मौला रोए, अली ने कहा हुसैन तुम अली के बेटे हो ना रोना, तुम अली के बेटे हो ना रोना। एक मर्तबा मौला अपने बिस्तर से रुख किया इस तरफ, क्या देखा? अपनी बेटी ज़ैनब आंखों से आंसू लेकर मौला के पास आए। जैसे ही ज़ैनब के आंखों से आंसू देखा, अली रो पड़े, अली रो पड़े। अरे बाप ने रोया, फिर बेटी ने रोया। अरे बाप बेटी से मिले और रोते चले गए। अज़ादारो, मुझे नहीं मालूम था बाप और बेटी आपस में क्यों इतना रो रहे थे, क्यों रो रहे थे। मैं समझता रहा शायद बाप और बेटी के दरमियान एक अलग मोहब्बत होती है। मैं भी सुनता आया हूँ बेटी और बाप के बीच एक अजीब व गरीब मोहब्बत होती है। बेटी कभी नहीं चाहती बाप परेशान हो, ये मैं सुनते आया हूँ, मैं यही समझ रहा था। लेकिन एक मर्तबा मौला कायनात सर को झुकाए उस तरफ रुख किया, कनीज़ बैठी हुई थी। मौला ने कहा हाय वो दिन
ہائے وہ دن یہی کوفہ، ہائے وہ دن۔ کنیز سمجھ گئی، رونے لگی، بہت روئی۔ اب کنیز اور مولا پھر رونے لگے۔ اتنے میں زینب نے کنیز سے پوچھا، بتاؤ اچانک تمہارا اتنی زور سے رونے کا مقصد کیا ہے؟ کنیز نے بتایا، شہزادی معاف کر دینا، میں بتائے دیتی ہوں۔ آقا کیا اجازت ہے میں بیٹی زینب کو بتائے دوں؟ کہ ام ایمن بتائے دینا، بتا دو ماجرا کیا ہوگا، لیکن بیٹی سننے کے بعد بھی صبر کرنا، اور اس کے بعد بھی صبر کرنا۔ زینب تڑپ گئی، بابا مسئلہ کیا ہے؟ ام ایمن نے بتایا، شہزادی مولا بتا رہے تھے یہی کوفہ ہوگا جہاں مجھے سنبھالنے والے ہیں۔ ارے زینب کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ آوازیں بلند کریں گے، باغی خاندان کی خواتین آئی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، باغی خاندان کی خواتین آئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی خواتین، آپ کے ناموس کا پردہ اللہ محفوظ رکھے۔ عزادارو، کوئی دن ایسا نہ آئے کہ جہاں بے حجابی کا کوئی مسئلہ ہو۔ اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عظیم عطا کرے۔ عزادارو، صرف آوازیں تھیں نہیں، آیت اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ذاکر کچھ مصائب پڑھ دے، ذاکر کچھ مصائب پڑھ دے۔ ذاکر آیا، مائک کو سنبھالا، مائک سنبھالنے کے بعد ذاکر نے کہا، ہائے 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 وہ خواتین، ہائے وہ بیبیاں، ہائے وہ بیبیاں، کربلا کے بعد رسن سے ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا۔ ہائے وہ بیبیاں، کربلا سے کوفہ لائی گئی۔ ہائے وہ بیبیاں، ہائے وہ بیبیاں جو دربار ابن زیاد تک چلی گئی۔ پھر اس ذاکر نے کہا، ہائے وہ بیبیاں جس میں زینب تھی، زینب تھی، نجیس دربار تھا، شرابی ابن زیاد تھا، زینب سے مخاطب ہوا۔ بس اتنا ذاکر نے پڑھا، آیت اللہ اپنے آپ کو پیٹنے لگے۔ لوگوں نے کہا رک جاؤ، بس تم نے مصائب پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے مصائب پڑھا بھی نہیں، مصائب تو شروع ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ سے پوچھا گیا، حضرت ابھی تو مصائب شروع ہوئے تھے، آپ نے رکوا دیا کہ مصائب ختم ہو گئے، مصائب ختم ہو گئے۔ زینب جیسی سیدانی، زینب جیسی شہزادی، ابن زیاد کا دربار، شرابی سے مخاطب۔ عزادارو، بس یہی چیز تھی، یہی جملے تھے۔ زینب نے 40 ہجری میں اپنے بابا اور ام ایمن کے سامنے حسن اور حسین مولا عباس کے جھرمن میں سنا۔ جیسے ہی سنا، بی بی کھڑی تھی بیٹھ گئی، بی بی کھڑی تھی بیٹھ گئی۔ مولا مخاطب ہوئے، زینب اب بھی صبر کرنا، زینب علی و بطول کی بیٹی ہو، تمام بیبیوں کو سنبھالنا۔ وہ منظر بڑا عجیب ہوگا، جس جگہ قرآن کی درس دینے والی زینب، جس جگہ حجاب سکھائی تھی، وہی جگہ زینب بے حجاب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگار مالک، ماہ عظیم ہے،
ماہ مبارک رمضان ہے. رمضان جو لفظ ہے اس کا معنی بھی یہی ہے، گناہوں کو جلا کر ختم کر دینا. پالنے والے پروردگار مالک اس مہینے میں اگر ہمارے گناہ معاف نہ ہو تو پتہ نہیں پھر کب ہوں گے یا موقع ہی نہ ملے. میرے اللہ اس عظیم موقع پر، اس عظیم ذکر کے صدقے میرے مالک ہمارے گناہ نے کبائر و صغائر کو درگزر فرما. پالنے والے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے اللہ ہمارے مرحومین کو جائے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے پروردگار اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پالنے والے پروردگار جتنا عرصہ ہمیں دنیا میں رکھنا ہے ولایت علی کے ساتھ رکھ. پالنے والے پروردگار جب موت دینا ہے ولایت علی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. پالنے والے پروردگار ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. پالنے والے پروردگار علماء کا سایہ، مراجعین عظماء کا سایہ، مراجعین خصوصاً آیت اللہ العظمى سیستانی دامت برکاتہ اور مقام معظم رہبری کا سایہ تا ابد ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پالنے والے پروردگار جو بھی علم کے راستے میں ہے میرے مالک دن دگنی رات چگنی انہیں ترقی عطا فرما. مالک جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. مالک جو روزگار ہیں ان کی روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پالنے والے پروردگار جو لا ولد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد نرینہ سے بھر دے. پالنے والے پروردگار جو بھی مشتاق ہیں حج و زیارات کے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. خصوصاً زیارت کرب و بلا بار بار نصیب فرما. مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما. ماتم حسین.